بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ویورز ہم ایک اہم جو ہے وہ ڈس آرڈر کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو کچھ اس کے بارے میں معلومات دیں گے، کچھ شیئر کریں گے آپ سے۔ وہ ہے ریلیٹڈ ٹو مینٹل ریٹارڈیشن یا مینٹل ڈس آرڈر یا نیوروٹک آرڈر ہوتا ہے، یعنی دماغ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، وہ ہے ڈپریشن۔ اور یہ ڈپریشن کا مسئلہ نارمیلٹی موسٹلی میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے ہماری، اس میں یہ عام پایا جاتا ہے آپ کہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے ڈپریشن کا مسئلہ ہے، مجھے ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ اس میں خود سفرنگ کرتا رہا ہوں اور یہ مسئلہ بہت کامن ہے۔ اس کی جو وجوہات ہے وہ بہت ساری ہیں، دیر آر نیومرس ریزنز بینگ اے نیوروٹک بینگ ان ڈپریسڈ کنڈیشن۔ اس میں کوئی انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی بندے کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا، اس نے کوئی ایونٹ دیکھ لیا، کوئی انسیڈنٹ، کوئی بیڈ انسیڈنٹ دیکھ لیا، مثلا کوئی حادثہ یا کوئی قریبی ڈیتھ ہو گئی کسی کی اس میں، یا پھر ٹراما ہو سکتا ہے اگر کوئی حادثہ ہوا، جیسے سر جو ہے وہ زمین سے ٹکرا گیا یا کسی چیز سے ٹکرا گیا، یعنی ٹرامیٹک جو ہیڈ انجری ہے اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وائرس کا پوائزن ہوتا ہے، ٹاکسنز ہوتے ہیں جو وائرس خارج کرتا ہے، اس سے بھی یہ نیوروٹک مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈپریشن انویڈ کر جاتا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ڈپریشن جو ہے وہ اس میں دونوں سسٹم ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ڈپریشن ایک پرسن بیکم ڈپریسڈ، بوتھ مینٹل ایز ویل ایز ہارمونل کنٹرول جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان میں جو ہارمونز ہوتے ہیں، جو ایڈرینل ہارمونز کڈنی کے اوپر ہوتے ہیں، وہ جس میں دو اہم ہیں، ایک ایڈرینالین اور دوسری نور ایڈرینالین، یہ ہارمونز ڈسٹرپٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ دوسری، اس کا اثر نیوروٹک ہوتا ہے، یعنی نروس سسٹم ڈپریس کر جاتا ہے۔ تو ایک سینٹر ہوتا ہے برین میں جسے ہائپوتھیلمس کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ایبرپٹ فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ جیسے مجھے نقصان ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ تو اس کنڈیشن کا جو ہے وہ کیور بہت مشکل ہے، اس کی جو ہے وہ ایڈوائسز ہیں اور جو ہے ادروائز اس کا کیور بہت مشکل ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کا ریکمینڈ کرتے ہیں مختلف جو ہے چیزیں جو سیڈیٹیوز ہوتی ہیں، جیسے نیند آور چیزیں وغیرہ، تاکہ وہ برین سکون میں رہے۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈپریشن کے پیچھے جو ہے وہ ڈیتھ کا خوف جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو موسٹلی جو لوگ ڈپریس رہتے ہیں، موسٹلی ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ورشپ یعنی اپنی عبادت میں تیزی لائیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنا تعلق جوڑیں، کیونکہ اللہ از دا ماسٹر آف ڈیتھ اینڈ لائف، تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ چیز ہے، اس میں جو انسان کو ہے وہ اسٹیبل رہنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر وہ انسٹیبل ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو فیئر ہے وہ فرائٹننگ ہے، وہ انویڈ کرتی ہے، تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ تو ڈپریشن سے ایک اور چیز بہت خطرناک جو جنم لیتی ہے، کریٹ ہوتی ہے اس کی ایز اے ریزلٹ آف مینٹل جو ہے ڈس آرڈر، وہ ہے ڈائبٹیز۔ کیونکہ جو ڈپریشن میں لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کا جو کورٹیکائڈ ہارمونز ہوتے ہیں، مثلا گلوکوکارٹیکائڈز ہوتے ہیں جو کہ ایڈینل گلینڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، منریلو کارٹیکائڈز ہوتے ہیں، وہ پھر گلوکوز کو مینیج نہیں کر سکتے، اس کی جو ہے وہ منرلائزیشن صحیح طرح نہیں کرتے، اس کی آکسیڈیشن یا اس کا باڈی میں گلائکوجن کی شکل میں یا گلائکوجن سے واپس گلوکوز کی شکل میں وہ سارا ڈسرپٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کو شوگر بھی ہو سکتی ہے، ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح اس کنڈیشن میں جانے سے پہلے یا ہارٹ پرابلمز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ خصوصاً جو ایڈرینل گلینڈ ہے
جو کہ ایمرجنسی جو ہے وہ ہارمون بھی ہے، تو اس سے ہارٹ بیٹ بہت اسپیڈی ہو سکتی ہے، تیز ہو سکتی ہے، ابرپٹ ہو سکتی ہے، تو ردم اس کا خراب ہو سکتا ہے ہارٹ بیٹ کا. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اسٹیبلٹی تھرو ورشپ، تھرو پریئرس، ٹھیک ہے، اور ٹو ٹرسٹ آن گاڈ اونلی، دس از بینگ کیور. ادروائز ڈپریشن جو ہے وہ انسان کو بہت جو ہے وہ ویک کر سکتا ہے، بہت، اور ڈیتھ کے قریب لے جا سکتا ہے. تو یہ چیز میں نے ویور آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اور یہ دس از ویری کامن in our societies. Every person, every second, third person is involving, suffering this condition, and mostly such peoples, they must sit in with the gathering, discuss with people, discuss with family members. They never be let alone in the society. ان کو اکیلے بالکل نہیں رہنا چاہیے، ان کو انگیج رہنا چاہیے گھر والوں کے ساتھ، یا کسی ایکٹیویٹی میں، عبادت میں، یا جو ہے وہ کسی گیم میں. آج یہی اسی ٹاپک پہ ہمیں ڈسکس کرنا تھا. اور دوسری چیز، ویورز، آپ میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس شیئر کریں. کمنٹس آئی ول آنسر دا کمنٹس. مے بی وہ آپ اس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ ضرور اس کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ بھی کریں، اور لائک بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.